مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم الذي لا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به تفيده ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام الصلوات درود پڑھنا عظیم عبادت ہے عبادت سمجھ کے بلند آواز دینا صلوات حرم کی گود میں اس طرح دور تراب آئے حرم کی گود میں اس طرح دور تراب آئے نبی کے قلب پہ جس طرح کے الکتاب آئے حرم کی گود میں اس طرح بو تراب آئے نبی کے قلب پہ جس طرح کے الکتاب آئے میں اس امام کا قائل ہوں کہ جس کی محفل سے میں اس امام کا قائل ہوں کہ جس کی محفل سے میرے سوال سے پہلے مجھے جواب آئے میں اس امام کا قائل ہوں کہ جس کی محفل سے موضوع سارا چل رہا معرفت امامت کیونکہ من ماتا ولم یعرف امامہ زمانے ہی ماتا میتتاً جاہلیہ جو بھی مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کر سکا وہ جاہلیت کی موت مرا حدیث طارق ہے مولا علی علیہ السلام کا خطبہ بھی ہے طارق نے پوچھا مولا علی علیہ السلام کو کہ یا علی امام کی تعریف کیا ہے امام کون ہوتا ہے امام نے فرمایا یا طارق الامام کلمۃ اللہ و حجت اللہ و وجہ اللہ و نور اللہ و آیت اللہ اور طارق امام اللہ دا کلمہ ہوتا ہے امام اللہ دا چہرہ ہوتا ہے امام اللہ دی حجت ہوندی امام اللہ دا نور ہوتا ہے الامام نور اللہ امام اللہ دا نور ہوتا ہے الامام آیت اللہ امام اللہ دی آیت ہوندی ہے اللہ دی نشانی ہوندی ہے صلوات پڑھو بواز بلند خطبہ تو بہت ہی بڑا ہے مگر اس کی تھوڑی تھی کہ امام اللہ کا کلمہ ہونا ہے اس کی تھوڑی جی تشریح کرتے ہوئے کہ مولا امام علی رضا علیہ السلام بواز بلند صلوات مولا امام علی رضا علیہ السلام جس وقت نیشا پور دے سفر دے جان نیشا پور دے لاشاد بعد ایک جگہ دا نام ہے مولا نے اتنے قیام کیتا ہے خدیجہ نامی عورت ہے اس کے گھر مولا نے قیام کیتا ہے ایک رات مولا علی رضا علیہ السلام نے گھر قیام کیتا ہے دوسرے دن جب مولا امام علی رضا علیہ السلام چلن لگے نا اتوں تو مولا نے بادام کا ایک بیج بویا ہے جڑا پھٹ کے فوراً ایک درخت بن گیا ایک سال بعد پھل لگنا بھی شروع ہو گیا اور جدوں بھی نیشا پور دے وچ
جب بہر خبر چلی گئی کہ مولا امام رضا علیہ السلام نے بادام کا ایک درخت بویا جڑا فوراً اٹھ کے ایک مکمل درخت بن گیا اور ایک سال کے اندر اس میں پھل لگنا شروع ہو گیا، تو لوگ آگے جو بھی تکلیف ہوندی آئی، اگر کسی حاملہ عورت کو تکلیف ہو گیا تو اس کا پتے چبا لیا تو شفا مل جاوے، اگر کسی جانور کو بھی حتیٰ کہ تکلیف ہو گیا تو اس کے پتے اس کو کھوائے ویندے اور شفا یاب ہو گیا۔ مولا امام رضا علیہ السلام چلن لگے، اپنی سواری تے بیٹھے، جدوں بہر نکلے نیشا پور دے وچوں 1 لاکھ بندے نے مولا امام رضا علیہ السلام کا استقبال کیا، اور مولا کچہری دے وچاں پردے دے وچاں زرعہ اور اسلم یہ 2 محدث ہیں، اے امام دے کول آئے اور امام نے فرمایا کہ اے مولا اپنا چہرہ بہر نکالیے تاکہ لوگ اپنی زیارت کرنے آئے۔ اور ایک روایت ہے کہ انہاں مولا نے کہا اے مولا اپنا چہرہ بہر کٹو تاکہ دنیا ایک وقت وچ 2 چمکتے ہوئے سورج دیکھ لے۔ نعرہ حیدری! ایک وقت وچ ایک دن دے وچ 2 چمکتے ہوئے سورج دیکھ لون۔ لوگوں نے جس وقت مولا امام علی رضا علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تے مولا کی خوبصورتی دے وچ لوگ انج کھو گئے کہ حواس پاختہ ہو گئے، کوئی اپنے قریبان چاہ کر رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، اور کوئی مولا دے چہرے نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی اگے ہو رہا ہے تو پیچھے ہو رہا ہے، کوئی خبر نہیں، حتیٰ کہ لوگ ایک دوسرے دے اوپر گر رہے ہیں۔ اس وقت زرع اور اسلم نے آکھیا مولا کوئی ایسی حدیث سانو دسو کہ جڑے ساڈے واسطے فائدہ مند ہو جائے۔ مولا امام رضا علیہ السلام نے سوائی دے وچوں اپنا چہرہ کڈیا اور فرمایا کہ میں اپنے بابا کو سنیا ہے، اپنے جد کو، اور میرے جد نے نانا حسین کو، اور میرے حسین نے رسول پاک کو یہ حدیث نقل کی ہے کہ اللہ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ میرا حصار ہے، جیڑا بھی اس حصار دے وچ داخل ہو گیا وہ امان پا گیا۔ پھر مولا نے یہ حدیث پڑھ کے مولا اپنی سواری تے پھر اگے چل گئے، تھوڑا جہا اگے چلن تے مولا نے اپنا چہرہ پھر دوبارہ سواری چ باہر کڈیا اور فرمایا لا الہ الا اللہ بے شک اللہ دا حصار ہے، جیڑا بھی اس دے وچ داخل ہو گیا وہ امان پا گیا، مگر اس دیاں کچھ شرطاں اور میں انہاں شرطاں دے وچوں ایک شرط الامام کلمۃ اللہ، امام اللہ دا کلمہ ہوندا ہے، وجہ اللہ اللہ دا چہرہ ہوندا ہے، نور اللہ اللہ دا نور ہوندا ہے۔ حضرت امام محمد باقر العلوم علیہ السلام امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے سانو اپنے نور دے وچوں خلق کیتا، سب تو پہلے محمد نو خلق کیتا اور پھر ساڈے اہل بیت نو بھی محمد دے نال خلق کیتا، اور ساڈا نور اللہ دے نور وچوں انج جدا ہوندا جویں سورج دے وچوں سورج دیاں شعاواں جدا ہوندیاں۔ ایک سبز رنگ دا سایہ جدے تلے اساں موجود سے اور اساں اللہ دی تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ دی تمجید۔ اجے تک اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں نو خلق کوئی نہ کیتا، نہ اس ہوا نو، نہ ہی آسمان نو، نہ ہی زمین نو، نہ ہی جنات نو، نہ ہی کسی انسان نو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں نو خلق کیتا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں نو خلق کیتا تو فرشتے خلق ہو گئے، انہاں دی نگاہ ساڈے نور تے پئی، انہاں نے ساڈی بندگی کرنا چاہی تو اساں آکھیا اللہ اکبر۔ انہاں نوں پتہ چل گیا کہ انہاں تو بھی بڑی کوئی ہستی موجود ہے جس کا نام نامی اللہ ہے۔ پھر انہاں ساڈی تعریف کرنا چاہی تو اساں آکھیا الحمدللہ، تمام تعریفاں دا لائق وہ اللہ ہے۔ پھر انہاں ساڈی پاکیزگی بیان کرنا چاہی تو اساں پڑھیا سبحان اللہ، اللہ پاک و پاکیزہ ہے۔ اور فرمایا کہ آدم نو سجدہ بھی اس وجہ تو ہویا کیونکہ جس وقت اللہ نے ساڈے نور نو آدم دے وچ داخل کیتا اس وقت فرمایا اے فرشتو آدم کو سجدہ کرو۔ بواز بلند صلوات۔ امام کیا ہوتا ہے؟ اللہ دا نور۔
امام نے فرمایا کہ اساں اللہ دے نور دے وچ جدا ہو کے خلق ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات نو خلق کرنا شروع کیتا، زمین نو خلق کیتا، ہوا نو خلق کیتا، جنات نو خلق کیتا، آسمان نو خلق کیتا، پھر جنات نو خلق کر کے آسماناں دے وچ ٹھہرا دیتا، فرشتیاں نو خلق کر کے آسماناں تے بٹھا دیتا، اور دنیا نو خلق کر کے انساناں نو خلق کر کے زمین تے بھیج دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں نو حکم دیتا کہ ہوا دے پردیاں تے، زمین دے پردیاں تے، آسمان دے پردیاں تے ایک کلمہ لکھ دو۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین ایدتہ و نصرتہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں نو حکم دیتا ہے میرے فرشتوں ہن اس زمین دے کناں دے وچ آزان دیو، آسمان دے کناں دے وچ آزان دیو۔ او آزان کیا ہے؟ 3 مرتبہ پڑھو لا الہ الا اللہ، 3 مرتبہ پڑھو محمد رسول اللہ، 3 مرتبہ پڑھو علی امیر المؤمنین۔ نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر میں چاہاں تو لوگاں نو اپنے فضائل تو آگاہ کراں، مگر میں نے اجازت کوئی نہیں۔ ایک صحابی نے فرمایا کہ مولا کیا تہاڈا علم بھی جڑا تہاڈا علم ہے یہ بھی تہاڈے فضائل دے وچ شمار ہے؟ امام نے فرمایا ساڈی کم ترین فضیلتاں دے وچوں علم ہے، اور ساڈی حد فضیلت یہ ہے کہ اساں اللہ دے ارادے دا ٹھکانہ ہونے ہیں، جو اللہ چاہتا ہے وہ اساں چاہنے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ سورہ طہر دی آیت نمبر 20، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ کچھ نہیں چاہتے مگر جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ کچھ نہیں چاہتے مگر جو اللہ چاہتا ہے۔ بالکل یہ حدیث فٹ باندھی ایسا آگی ہے نا کہ ساڑھے امام عصمت و طہارت دے مالک ہیں، غلطیاں تو پاک ہیں، تو جس وقت ساڑھے امام چاہنے ہی وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، پھر غلطی کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو ساڑھے امام عصمت اور طہارت دے لے کے ساڑھی امامت دا یہ اصول ہے کہ اسی 12 تو ہٹ کے 13واں امام نہیں منتے۔ اگر اسی 12 تو ہٹ کے 13واں امام مننا ہوندہ تو پوری کائنات دے اگر امام کٹھے کیتے جاون تے مولا غازی عباس کی جفتی کی دھوڑی نہیں بنتا۔ مولا عباس مولا علی کا بیٹا بھی ہے، ویر بھی حسنین کا ہے، اور قمر و بنی ہاشم بھی ہے، قمر و بنی ہاشم بھی ہے۔ اگر کسی اور گھرانے دے وچ ایسا گھرانہ جس دے وچ سارے ہی بدصورت ہون، اس دے وچ ایک خوبصورت بچہ پیدا ہو جاوے، اس دے واسطے آکھیا جاوے کہ ایک قمر ہے، تو پھر تو کوئی گل بن دی ہے۔ جس خاندان دے وچ محمد جیسا موجود ہوئے، علی جیسی ہستی موجود ہوئے، حسن اور حسین جیسے موجود ہون، انہاں دے وچ جیڑا قمر و بنی ہاشم صدا ہے اس نو عباس آتے ہیں۔ نعرہ حیدری، قمر عربی کا لفظ ہے، قمر۔ جس وقت میں عربی کے الفاظ دیکھیں تو چاند واسطے میں نے ایک اور لفظ ملیا ہلال۔ قمر بھی چاند آتے ہیں، ہلال بھی چاند آتے ہیں، تو عباس نو ہلال و بنی ہاشم کیوں نہیں آکھیا گیا؟ قمر و بنی ہاشم آکھیا گیا ہے، ہلال و بنی ہاشم کیوں نہیں آکھیا گیا؟ جب تو میں ہلال دے معنی پڑھیں تو پتہ چلے ہے کہ پہلی، دوسری اور تیسری رات چند نو ہلال آکھتے ہیں، یعنی جب تک چند نامکمل ہوئے، جب تک چند دے وچ نقص ہون، اس وقت تک اس نو ہلال آکھدے، مگر چند جدوں مکمل ہو کے تمام نقائص تو پاک ہو کے اور رات کی تاریکی نو روشنی چ بدل دے وے، اس وقت اس نو قمر آکھدے۔ اور مولا عباس نو آکھیا گیا قمر و بنی
ہاشم اور صرف تو اور میں یہ نہیں کہ اسی آخر ہیں خطیب آخر ہیں ذاکر آخر ہیں قمر بنی ہاشم. مولا امام حسین علیہ السلام جس وقت لاشہ عباس سے آئے اس وقت فرمایا یا قمر منیرہ کنتاونی، اے چمکتا ہوا قمر تو میرا مددگار تھا. تو ایک معصوم آخر ہے قمر. عباس دے نام دے کیا معنی ہے؟ عباس آخر شیر، ایسا شیر جڑا بکھریا ہوا ہے. شیر واسطے عربی اور بھی دوسرے لفظ ہیں. حیدر بھی شیر نو آخر، اسد بھی شیر نو آخر. حیدر آخر چیرنے اور پھاڑنے والا شیر. مولا علی علیہ السلام کا لقب ہے حیدر، کیونکہ مولا علی علیہ السلام نے جس وقت مرحب تے تلوار دا وار کیتا، مرحب تے ساتھ تے فوج آئی، فوج نو چیر کے پیٹ تک مرحب نو چیر دیتا. مولا علی علیہ السلام نو آکھیا ویندا ہے حیدر، چیرنے والا شیر. مولا عباس نو آکھیا ویندا ہے بکھریا ہوا شیر. اسے شیر کے نام کے مد نظر رکھتے ہوئے میر کبیر نے ایک شعر لکھا ہے. اس نے لکھا اس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. اس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے. رن اخدن میدان نو، چرخے کوہن اخدن آسمان نو. عباس دی حیبت دے نال صرف زمین نہیں کم دی، آسمان بھی کم رہا ہے. کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے. ہر کسر سلطان زمن کانپ رہا ہے. رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے. شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبرائیل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر. نعرہ حیدری، آواز بلند سلوات. ایک بھی آواز بلند سلوات. بس بھی پڑھنا لے آگے. مختار نے جس وقت بدلے لینا مولا حسین دے قاتلاں نے، جس وقت مختار کے سامنے حرملہ نامی ظالم آیا تے مختار حرمل کو دیکھ کے اتنا رویا، پھوٹ پھوٹ کے مختار رونے لگ گیا. تاریخ دے وچ لفظ ہیں جب رو کے مختار ویلا ہویا تے مختار نے حرملہ کو پوچھیا حرملہ تے کربلا دے وچ کیڑا ظلم کیتا. حرملہ آخدا میں کربلا دے وچ 3 تیر چلائے. میں کربلا دے وچ 3 تیر چلائے. ایک تیر میں اس وقت چلایا جدو مولا عباس پانی لے کے آ رہا اور میں تیر مشک دے وچ ماریا جڑا مشک کا پانی سارا لڑ گیا. دوسرا تیر میں مولا حسین نو ماریا جڑا مولا حسین دی پیشانی چ لگا. تیسرا تیر میں علی اصغر نو ماریا اور ایسا تیر ماریا جڑا مولا علی اصغر نو ایک کان تو لے کے دوسرے کان تک شہید کر گیا. جدو بیبیاں 11ویں دی رات آئیں نا لاشاں تے، تمام بیبیاں لاشاں تے آئیں، سب بیبیاں نے وین کیتے ہیں، ساریاں دے وین موجود ہیں. لیکن ایک بیبی ہے جڑی کسے لاش تے نہیں آئی. کیڑی بیبی؟ مولا علی اصغر دی ماں. مولا اصغر دی ماں جدو آئی ہے نا میدان دے وچ مقتل دے وچ تے ویکھیا کہ دوروں ویکھیا کہ مولا حسین دی لاش دھوتے پئی ہے. تے بیبی نے آکھیا کہ اے حسین، اے میرے سرتاج، میں تیری لاش دھوتے ویکھ کے ویندی پئیاں. میں وعدہ کرنیاں کہ ساری زندگی نہ ٹھنڈا پانی پیساں نہ ہی چھاں تے پاساں. جدوں بیبیاں شام دیاں قیداں نبھا کے مدینے دے وچ آئیں نا تمام بیبیاں چھاں تے وانی بیٹھیاں. حتیٰ کہ تاریخ دے وچ کہ بی بی نے پوچھیا دوسریاں بیبیاں کولوں کہ تواڈیاں اکھاں دے وچوں آنسو کیویں آویں نے؟ میریاں تاں اکھاں ہی خشک ہو گئیاں. تے بیبیاں نے آکھیا کہ اساں ستو پینیاں ہیں تاکہ اساں زیادہ تو زیادہ گریا کر سکیے. مگر بی بی پانی نہ پیندی. جدوں مختار نے بدلے لے کے سر بھیجن نا کہ سر آئن تے اہل بیت دے گھر دے وچ خوشی ہوئی ہے
تمام بیویاں نے خوشی منائی ہے مگر اس بیوی نے خوشی نہیں منائی۔ اس وقت ایک روایت کے مطابق مولا سجاد، دوسری روایت کے مطابق بی بی عالیہ آئی ہے اور فرمایا اے بی بی میں نے کیا سمجھے نہیں، فرمایا اٹھ چھان تے بیٹھ جا۔ ہن بی بی نے کیا سوچیا کہ مولا حسین نال اپنا وعدہ نہیں پھاواں یا اٹھی کے چھان تے لگی جاواں۔ بی بی عالیہ فرمائندی میرا بھرجائی تے ہاتھ دے وچ ہاتھ تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، روح پرواز کر گئی۔ اللہ